سمندر میں تھپیڑے کھاتی انسانیت جس جزیرے پہ سچ کو دیکھ سکتی ہے، اس کا نام ہے مجلس حسین ابن علی۔ دہشت کے ماحول میں نفس مطمئنہ کا ادارہ ابواب شفاعت کی صورت کھل چکا ہے۔ مدرسہ حسین جس کا واحد نصاب قرآن مجید ہے، اور یہاں خالی تلاوتیں نہیں ہوتی بلکہ ہدایتیں ہوتی ہیں، کیونکہ 70 سال تک کی قرآن کی تلاوت کا ثواب ایک طرف اور ایک لمحے قرآن پر غور کا ثواب ایک طرف۔ اس لیے یہ تفکر کی دعوت ہے، یہ تدبر کی دعوت ہے۔ قرآن کے ساتھ سب سے بڑا ظلم یہ ہوا کہ اسے پڑھا گیا، سمجھا نہ گیا، اسے رٹا گیا، اس پہ عمل نہ کیا گیا۔ اگر حافظوں کو قرآن سمجھ آ گیا ہوتا تو علی سے دشمنی کیوں کرتے؟ یہ بدلتے ہوئے حالات، انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ کی خدمت میں تفصیل کے ساتھ ہر فتنے کی تفسیر اور ہر فتنے کی تصویر اور ہر فتنے کا سبب اور اس کا نتیجہ بیان کیا جائے گا کہ آج دنیا لہو لہان کیوں ہے، آج اسلام زخمی کیوں ہے، آج مولوی دہشت گرد کیوں ہے، رحمت للعالمین کا ماننے والا ملا غضب کی تصویر کیوں بنا ہوا، اور کس چیز کی ضرورت ہے کہ امن قائم۔ پاکستان میں کبھی بھی شیعہ سنی فساد نہیں رہا، اور ببانگ دوہر میں لاؤڈ اسپیکر پر آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں، آپ میں سے جو کوئی چاہے اپنے جتنے اہل سنت دوست چاہے ذکر حسین میں لے کر آئے، میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ اپنی طرف سے منبر رسول پر گارنٹی دیتا ہوں کہ کسی کی دل آزاری نہیں کی جائے گی، کیونکہ جو توڑنے والے ہیں وہ حسین والے نہیں، حسین ابن علی کے ہاں جو مدرسہ کھلتا ہے وہ جوڑنے کے لیے۔ یہ 10 دن خصوصی طور پر بالکل اسی طرح سے ہے، پورا سال آپ روزے رکھ سکتے ہیں لیکن پورے سال کے روزے رمضان کے روزے کے برابر نہیں، پورا سال مجلسیں ہوتی رہے لیکن پورے سال کی مجلسیں ان 10 دنوں کی مجلسوں کے برابر نہیں ہوتی۔ یہ ابواب شفاعت ہیں، یہ مدرسہ حسین ہے۔ جو کچھ مدرسے میں صفت ہوتی ہے وہ ساری صفتیں مجلس شبیر کے اندر موجود ہیں۔ پہلا جھگڑا سجدے پہ ہوا، سورہ البروج عنوان مجلس ہے، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، وہ لوگ جو مومنین اور مومنات کے درمیان فتنہ پیدا کرتے ہیں۔ الفتنۃ اشد من القتل، فتنہ قتل سے زیادہ خطرناک ہے۔ قتل میں ایک بندے کی جان جاتی ہے، فتنے سے پورے شہر کو آگ لگ سکتی۔ ملائیت کل جو قتل و غارت کر رہی تھی، پہلے نوکر تھے امریکہ کے، اب اسی کے باغی ہو گئے۔ مزاج مسلمان کو اتنا پست کر دیا گیا کہ اسے پتہ ہی نہیں کہ اسلام کیا ہے۔ جو بیچارے کرکٹ کے چھکے پہ نعرہ تکبیر لگاتے ہوں، انہیں کیا خبر کہ خیبر کشائی کسے کہتے ہیں، جنہوں نے اسلام کو اتنا سستا کر دیا کہ آپ کرکٹ کے میچ میں جیت گئے تو اسلام جیت گیا، ہار گئے تو اسلام شکست کھا گیا۔ اسلام کے ساتھ یہ جو سیاست کے گھناؤنی کھیل کھیلے گئے، ان کے پیچھے وہ جاہل قوت کار فرما جو سیاست کی خاطر جاہل ملا کو استعمال کرتے۔ حلوہ کھانے سے پہلے تو مولوی سوچتا نہیں، یا عقل ایسی عقل ہو، اس خطرناک حالات میں آپ کو کوئی یہ تحفہ دے گیا ہے،
ذہنیت بھی کیا خبیث ذہنیت تھی. اسے پتا تھا کہ مولوی صاحب کچھ بھی ٹھکرا سکتے ہیں. نفسیات سے واقف تھا. بہرحال اپنے موضوع کی طرف. مدرسہ حسین کا آغاز ہوتا ہے اور جہاں یہ نہ سمجھیے گا کہ میں استاد ہوں. پہلا بھیکاری میں ہوں جو خیرات میں ملتا جائے گا. میں آپ کی خدمت میں ترسیل کرتا ہوں. فتنہ حسین ہو گئے ہیں. بسم اللہ. اس ملک میں واسطے کی دعائیں کہ خشبوؤں سے ہر نگر آباد ہونا چاہیے. خشبوؤں سے ہر نگر آباد ہونا چاہیے. ظالموں کا ظلم اب برباد ہونا چاہیے. اور ظلم بچے گن رہا ہے کوچاؤ بازار میں. ظلم بچے گن رہا ہے کوچاؤ بازار میں. عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے. نعرہ حیدری. مولا آپ کو سلامت ہے. سامعین گرامی قدر، اب یہ تسلسل قائم ہو جائے تو اس کے بعد گفتگو کا لطف آئے گا. ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، وہ لوگ جو مومنین اور مومنات میں فتنہ پیدا کرتے ہیں. مومن بھی اور مومنات میں بھی وہ لوگ فتنہ پیدا کرتے ہیں. یہ کیا فتنہ کسے کہتے ہیں؟ قتل سے زیادہ خطرناک. پورے شہر کو لپیٹ میں لے سکتا ہے فتنہ. اور تاریخ فتنہ میں پہلا فتنہ ہے فتنہ ابلیس. پہلا جھگڑا ہی سجدے پہ کر رہا. یعنی شیطنت سجدے پہ لڑتی ہے، سجدے پہ جھگڑا کرتی ہے. آغاز ہو رہا ہے لیکن سجدہ اللہ کا نہیں، غیر اللہ کا. تو ابلیس یہ اعلان کر رہا تھا کہ آدم کا احترام مگر اس کو سجدہ حرام. لیجئے پہلا نعرہ بلند ہو گیا. ظاہر ٹھیک ہے، باطن نجس ہے. جو نظر آ رہا ہے وہ ٹھیک ہے تاکہ بھولے لوگوں کو دھوکہ دے سکے. کیونکہ بنی امیہ کا سب سے بڑا ہتھیار تھا مکاری. اور شیطان مکاری کی ابتدا کر رہا. سب سے پہلے جب اللہ اسے فرما رہا ہے کہ جھک میرے بنائے ہوئے کے سامنے، کیا اللہ کو جھکوں گا، غیر اللہ کو نہیں جھکوں گا. سب سے پہلے اس نے یہ نعرہ بلند کر دیا، بس اللہ ہی اللہ. یعنی دوسرے معانی میں یہ کہہ رہا تھا کہ میرے لیے اللہ کافی ہے. لاکھ آدم بنتے رہے، تیرا خلیفہ ہو تو ہو، تو نے بنایا ہے تو بنایا ہو، بس اللہ ہی اللہ. میرے لیے اللہ کافی ہے. اس نعرے کے پیچھے بھی دشمنی آل محمد چھپی ہوئی ہے. اور میں یہ دعوت دیتا ہوں کہ جس جس کے لیے اللہ کافی ہو وہ صرف لا الہ الا اللہ پڑھے، محمد رسول اللہ نہ پڑھے. اگر واقعی نہ آپ سمجھتے ہو کہ اللہ کافی ہے تو آگے بڑھنے کی کیا ضرورت. سب سے پہلے معلوم ہوا فتنے کی ابتدا ہوگی جہاں ان کو چھوڑ دیا جائے جن کی عزت اللہ کروائے. بے عزتوں کو عزت دار سمجھتے ہو، جنہیں معلوم ہی نہیں کہ عزت کیا ہوتی ہے، جنہوں نے کبھی بہن اور بہنوئی کی عزت نہیں کی. بیدار بج میں سبق کروں گا. بے عزتوں کو عزت دیتے ہو اور جن کے
शादी की फसल तैयार और हमारे लिए कुछ भी नया नहीं, न शहादत नहीं, न तुम्हारा गैसो गजब नया। तुम टैक्स के लिए पागल हो जाते हो, तुम इक़्तिदार के लिए मोहम्मद का जनाजा भी छोड़ सकते हो, हमारे लिए कुछ नहीं। लिहाजा हम अपने खालिस शियों को तलकीन सब्र के लिए मजलिस नहीं करते। सब्र तो खासा शिया है। हाँ, किसी को अगर इन हालात से खौफ आता हो छोड़ जाए मजहब। शिया मजहब इसी का नाम, इब्तिदा से आज तक हमने अमन देखा ही नहीं, और हमें हुकूमत से अमन चाहिए भी नहीं। हुकूमत से अमन की भीख वो मांगे जिन्होंने दीन हुकूमत से लिया हो। हमने मजहब भी इमामत से लिया है, अमन भी इमामत से तलब करते। लिहाजा हमारी निगाहें शकीफा के तख्त पर नहीं, गदीर के मिंबर पर है, क्योंकि गदीरी मौला हैबत की नकाब पहनकर गैबत की मसरत पर तशरीफ फरमा, और हमारा इमाम देख रहा है, जान रहा है, ताकत रखता। मैं तो तब घबराऊं कि जब मैं ये समझूं कि मौला को बता तो जाता कम अज कम, मैं मौला को बता देता। लोगों ने दावे किए हैं, लेकिन जो जानते हैं वो सिर्फ आले मोहम्मद। वो भी एक फकीर था जिसकी इज्जत आज बहुत ज्यादा की जाती है कूफा के अंदर, जिसने नमाज पढ़ाते हुए 4-5 दफा और बाद में मुरीदों ने पूछा तो उसने ये ना बताया कि खांसी हुई है। उल्टा उन्हें कहने लगा काबे की दीवार के पास से कुत्ता गुजर रहा था, तो मैंने कहा उसे हटा दूं। क्या कहने सरकार, आप जैसा पीर तो दुनिया में होता ही नहीं। नमाज आप कूफे में पढ़ा रहे थे, कुत्ता मक्के से गुजर रहा था। यहां रहकर इतना बंदोबस्त और एहतराम काबे का आप ही के दम कदम से है। आप ये इंतजा, औलिया अल्लाह की निगाहें ऐसी होती। खुश खुश मुरीद घर आ गया, बीवी मोमिना थी, दौर था जब बीवी शौहर से मदद छुपाती थी। क्या लगी इतना काबिल पीर है तो इसे तो कभी घर लेकर ही नहीं आए। इतना बड़ा आदमी, उसने कहा मान गई है ना मेरे पीर को? कहा मान भी गई हूँ, खिदमत भी करना चाहती हूँ, ले आइए। पीर साहब माँ खलीफा तशरीफ लेकर आ गए। मोमिना बड़ी ज़हीन थी, मोमिन होता ही वही है जिसके पास हिकमत का हथियार कुछ न कह के जो सब कुछ कह दे समझो मोमिन है। उसने पुलाव तैयार कर दिया, 2 बर्तनों में रखा, एक में चावल नीचे बोटियां ऊपर, एक में बोटियां नीचे चावल ऊपर, एक में बोटियां नजर आ रही थी, चावल नजर नहीं आ रहे थे, एक में चावल ही चावल थे, बोटियां नजर नहीं आ रही थी। उसने जिसमें बोटियां पोशीदा थी वो मौलवी साहब को तोहफे में भेज दी, और जिसमें जाहिर थी वो खलीफा को भेज दी। अब खलीफा खाना चाहता और तारीख कहती है, पीर बार बार कहता ठहर अभी शुरू न करना, ठहरो। उसने क़िबला क्या हुआ? कहा जाओ घर से पूछ कर आओ कौन सी प्लेट किसकी थी। ये गलती से कोई इधर उधर हो गई है, यकीनन ये चावल जिसमें बोटियां मेरी होगी और खादी जो है चावलों वाली वो इसकी होगी। उन्होंने कहा नहीं क़िबला, उसने पर्दे से कहा यही आपकी है। नाराज होके खड़े हो गए, ऐसे घर में हम खाना नहीं खा सकते जहाँ मुफ्ती इराक की इज्जत न हो, जहाँ बादशाह के दरबार के मुफ्ती की इज्जत न हो। इतनी तमीज नहीं, खलीफे को बोटियां देते हो और पीर को बोटियां नहीं देते हो। वो जाने लगा तो उन्होंने कहा ठहरिए क़िबला, जरा चावलों में हाथ मार के देखिए। अब जो हाथ मारे और नीचे बोटियां नजर आई तो शौहर को देख के कहती है ये तो जहन्नमी है ही है, मैं तुझे बचाना चाहती थी। जिसे चावलों के नीचे बोटियां नजर नहीं आई उसे काबे के पास कुत्ता नजर गया। कितना खड़ा हो रहा है,
عبادت کہنا آسان ہے. 2000 سال تک ابن حسین بھائی 2000 سال تک سجدے میں پڑا رہا. نوری صاحب وجہ سے ہوتا تھا نا نوا ٹائم کے پرانا ٹائم. جہاں والے سال نہیں وہاں والے سال مذاق ہے. 2000 سال اور پھر سنیے جب 2000 سال بعد اٹھا تو ملائکہ مبارک دینے آئے اور جب ملائکوں کو دیکھا تو شرمندہ ہو گیا. سر نہیں اٹھانا چاہیے تھا. اس کی ذات ابھی اور سجدے کے لائق تھی. اور پھر سجدے میں فرشتوں کو چکر دے گیا کم وقت. عبادت کے ہتھیار سے فرشتوں کو بھی چکر دیا جا سکتا ہے. اور جو بیچارے نئے نئے مسلمان ہوئے ہو جنہوں نے ابھی ابھی لات منات سے یاری توڑی ہو ان کو کتنا چکر مل جاتا ہوگا بظاہر عبادت گزاروں سے. لہذا بغیر اختلاف کے شیعہ سنی روایات ہیں کم و بیش 6 لاکھ سال کے لگ بھگ عبادتیں مسلسل کرتا. اہل سنت بھائیوں کے ہاتھ تو یہ بڑی مد شرط کے ساتھ ہے پوری زمین پہ چپے چپے پہ اس نے سجدہ کیا. پھر کہنے لگا مالک زمین ختم ہو گئی. کہا پہلے آسمان پہ آ جا تو ختم ہو گیا. دوسرے پہ آ جا تیسرے پہ آ جا. معلم الملکوت بن گیا بھائیوں کے نصیب. یہ روایت مذہب شیعہ میں نہیں ہے کہ یہ فرشتوں کا استاد بھی بن گیا. دھوکے باز بندے کو پبلک سروس تو مل سکتی ہے سرکاری عہدہ نہیں مل سکتا. پہنچ گیا وہاں. بھائی کہتے ہیں معلم الملکوت فرشتوں کا استاد بن گیا. آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. ماننے پہ آؤ تو شیطان کو جبریل کا استاد مان لیتے ہو اور گھٹیا ہونے پہ آؤ تو جبریل کو محمد کا استاد بتا دیتے ہو کہ وہ رسول کو پڑھا رہا تھا اقرا پڑھیے اور حضور فرما رہے تھے مانا میں قارئن میں پڑھیا کوئی مجھے پڑھنا نہیں آتا. کونین کو پڑھانے آیا ہوں پڑھنا نہیں آتا. تو جنہیں رسول پڑھا ہوا نہ لگے انہیں ابو طالب کا پڑھا ہوا کلمہ کیسے سنائی دے سکا. آپ گھروں میں دیکھ لیجئے اگر کسی گھر میں لوگ زیادہ پڑھے لکھے نہ ہو اور ایک بچہ بہت پڑھ جائے اور وہ آدھی آدھی رات کو بیٹھ کے پڑھے تو اسے ان پڑھ بزرگ جو خاندان کے ہیں وہ کہیں گے پاگل ہی ہو گیا. جاہلوں کو پڑھے لکھے ہمیشہ پاگل لگتے ہیں. اس لیے جو سب سے بڑا جاہل تھا اس نے سب سے پڑھے لکھے کو کہا یہ پاگل ہو گیا ہے. اور قرآن میں آیت آ گئی انہ مجنون. تم کہتے ہو کہ یہ مجنون ہے. سامعین گرامی نہایت توجہ سے اس فتنے کی اصل وجوہات کا پتہ کر لی. عبادت گزار سے فتنہ ظاہر ہو گیا. نمازی سجدے پہ لڑ پڑا. عبادت گزار کو عبادت کے ڈھنگ سمجھنا. جو ماتھے سے کاٹتا تھا نشان گوشت کے گھٹے پڑ جاتے تھے شیطان کے. پھر انہیں کاٹتا تھا پھر سجدے. کس کو متاثر کر رہا تھا؟ عبادت کی شان یہ ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز تو بے
पता नहीं है, हमें भी पता नहीं चलता। खास जाग के सुनिएगा, इमाम से पूछा गया मौला इतना बड़ा नमाजी लानती क्यों निकला? फरमा अल्लाह को माबूद समझकर इबादत नहीं करता था, तमन्नाए खिलाफत में इबादत गुजार बना। तमन्नाए खिलाफत चल लिया था कि वो खलीफा बनाएगा, तमन्नाए खिलाफत में नेक बन गया। ये 6 लाख साल की जो इबादत है, इसे अंग्रेजी में अब कहा जाएगा इन्वेस्टमेंट। अब मैं देखता हूं कौन कौन जाग रहा है, मैं इशारा करके गुजरूंगा। 6 लाख साल की इबादत छौंक दी, लगा दी खलीफा बनने की खातिर। अभी तो इसकी बेटी कोई नहीं थी। नहीं, आप जल्दी कर गए, मुझे जुमला मुकम्मल करने दें। बेटी नहीं थी, बेटा नहीं था, भाई नहीं था, कोई फैमिली नहीं थी शैतान की, वरना वो भी इसके साथ मिलकर शायद खिलाफत की कोई कैंपेन चलाते। कि वाले साहब उम्मीदवार हैं, मुझे भी कुछ मेहनत करना चाहिए। ये थी तमन्ना खिलाफत। अब पता चला कि इस फितने की बुनियाद है लालच, और वो है तमन्ना खिलाफत। अब कायनात में जो भी झगड़ा हो, उसके पीछे देखना पड़ेगा कि कहीं खिलाफत की उम्मीदवारी तो नहीं, और कहीं इबादत की चोर बाजारी तो नहीं, कहीं मुत्तकी बनने का ड्रामा तो नहीं। वहां पहुंच गया और झगड़ा फैला दिया और पब्लिक को कह दिया। और अब जब फरिश्ते एतराज करने लगते हैं तो फरिश्तों ने भी खुले अल्फाज में ये कह दिया, उसे बनाएगा जो जमीन पे जाके फसाद पर पकड़े। यानी इतना तो पता था फरिश्तों को कि जमीन पे झगड़े हो। इसका कोई जवाब होना चाहिए था प्रॉपर किस्म का, वो जवाब नहीं मिला। सवाल बड़ा खतरनाक था, ये जमीन पे जाके फसाद पर पकड़। इसका जो जवाब दिया गया वो शान तौहीद है। इन्नी आलमू मा ला तालमू, जो हम जानते हैं वो तुम नहीं जानते। अजीब जवाब। शागिर्द उस्ताद से पूछे इसका मतलब क्या है, और कहे जो हम जानते हैं वो तुम नहीं जानते। ये कोई जवाब ना जाहिरी तौर पर, लेकिन हिकमत जानती थी तौहीद की, और फरिश्तों की बल्दियत में कोई खबासत न थी। तो फिर बोले नहीं, बस एक फिक्र था, सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। बेऐब तो तेरी जात है, हम नहीं जानते, हम उतना जानते हैं जितना तूने बताया। लीजिए, काम तो फिर खराब हो गया। आदम के लिए है वअल्लमा आदम अस्मा कुल्लहा, हमने आदम को सब कुछ बता दिया। और फरिश्ते कह रहे हैं ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, हम उतना जानते हैं जितना तूने हमें बताया। ये इम्तिहान क्या हुआ? एक को तो सब कुछ आप ही ने बता दिया, और दूसरे खुद कह रहे हैं वही जानते हैं जो आपने बताया, जो नहीं जानते थे। जो आपने नहीं बताया वो नहीं जानता। तो ये इम्तिहान लेने का क्या तरीका? उधर बता दिया था, उसने जवाब दे दिया, इन बेचारों को बताया ही नहीं था, जवाब कैसे देते? तो मासूम ने फरमाया
کہ یہ امتحان علم کا نہ تھا، معرفت کا تھا۔ آدم کو بھی 5 نام تعلیم دیے تھے، فرشتوں کو بھی یہ 5 نام پتا تھے، پتا نہ ہوتے تو یہ فرشتے کیسے بنتے؟ سلامت رہے، آباد و شاد رہے۔ انہیں عزت کیسے ملتی؟ کوئی میکائیل کیسے بنتا، کوئی جبرائیل کیسے بنتا؟ علی علی کیا کرو، علی علی کر کے تو جبرائیل بنا ہے، علی علی کر کے تو میکائیل بنا ہے۔ کا وجہ یہ تھی، سوال معرفت کا تھا، فرشتوں کو بھی نام پتا تھے، سوال یہ ہوا تھا بتاؤ ان میں سے محمد کون ہے، ان میں سے علی کون ہے، ان میں سے حسن کون ہے، ان میں سے حسین کون ہے؟ تو فرشتے چپ کر گئے اور آدم بولا انت محمود وحاذ محمد، انت العلا وحاذ العلی، انت فاطر وحاذ فاطمہ، انت المحسن وحاذ الحسن، انت القدیم الاحسان وحاذ الحسین۔ پنجتن کے نام مکمل ہوئے، آواز قدرت ہے فرشتوں پنجتنی کو سجدہ کرو۔ اسے سجدہ ہو گیا جس نے ابھی ایک سجدہ بھی نہیں کیا۔ آدم نمازی بنیں گے، ابھی تھے نہیں۔ اور شیطان کو یہی بات لڑ گئی، میں سینئر، یہ تو ابھی بنا ہے۔ یاد رکھیے جب بھی شیطان خلافت پہ جھگڑا کرے گا عمر کو مد نظر رکھے، ایک ذہن میں رکھے، بڑے ہونے کا گھمنڈ ہوگا اس سے، میں بڑا۔ فرعون بھی یہی کہتا تھا، ڈر کا بچہ موسیٰ چھوٹا سا تھا میرے ہاتھوں میں آیا تھا، میں بڑا، ماحول میں بڑا۔ ایک بزرگ نے اپنے باپ کو خط لکھا تھا، مبروک، کانگریچولیشن، میں مسلمانوں کا پہلا خلیفہ بن گیا۔ قرآن کی قسم باپ نے جواب لکھا، علی کے ہوتے ہوئے۔ بات کیا مجھے نہیں، علی کے ہوتے ہوئے انہوں نے فوراً خط کا جواب لکھا، I was senior، میں بڑا تھا۔ باپ کا جواب بڑا مزیدار ہے، اگر اسلام میں خلافت عمر کا تقاضا رکھ کے ملتی ہے